دعا قبول نہ ہونے کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن ہم یہاں کچھ اسباب کا ذکر کریں گے۔ دعا کرنے والے کا دل ایمان کی دولت سے معمور اور تقوی و طہارت سے لبریز ہونا چاہیے۔ جب انسان حرام خوری کرتا ہے، سود و رشوت کا مال کھاتا ہے، تو اس کے دل میں خشیت الہی باقی نہیں رہتی، دل میں قساوت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر جب ایسا شخص دعا کے لیے اللہ کی جانب متوجہ ہوتا ہے تو اس کا دل اطاعت کے جذبے سے خالی اور گناہ و معصیت سے سیاہ ہوتا ہے۔ بھلا ایسے دل پر اللہ کی رحمت اور اس کا نور کیسے اترے گا؟ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر فرمایا جو طویل اسفار کرتا ہے، پریشان حال ہے اور جسم گرد آلود ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر یا رب کہتا ہے، حالانکہ اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام اور غذا حرام ہے، تو بھلا اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ بندہ جب بھی دعا کرتا ہے یا تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے خیر اور بھلائی کی طلب کرتا ہے یا پھر کسی بری چیز سے نجات چاہتا ہے۔ پھر اگر بندہ خود اپنی زندگی میں خیر اور بھلائی کا حکم نہیں کرتا اور برائیوں سے نہیں روکتا تو بھلا اللہ تعالیٰ اسے خیر اور بھلائی کیوں عطا کرے گا اور بری چیزوں سے کیوں بچائے گا؟ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم ضرور بھلائی کا حکم دو اور ضرور برائی سے روکو، ورنہ قریب ہے اللہ تعالیٰ تم پر عذاب بھیج دے اور پھر تمہاری دعائیں قبول نہ ہو۔ لہٰذا قبولیت دعا کے لیے لازم ہے بندہ خود بھی نیک عمل کرے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دے، خود بھی بری باتوں سے بچے اور دوسروں کو بھی بچنے کی تلقین کرے۔ گناہوں کا کثرت سے ارتکاب بھی دعا کی قبولیت میں مانع بنتا ہے، کیونکہ گناہ سے انسان کا دل سیاہ اور سخت ہو جاتا ہے اور یہی قساوت قلبی دعا کو قبول ہونے سے روکتی ہے۔ جب تک بندہ گناہوں کو ترک کر کے اپنے دل کی اصلاح نہیں کرتا اور خود کو نہیں بدلتا، تب تک اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بدلیں گے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں، اور جب اللہ کسی قوم کی برائی چاہتا ہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا اور اس کے سوا کوئی ان کا مددگار نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نفس کی اصلاح کریں، گناہوں سے بچیں اور خود کو بدلیں، تاکہ اللہ تعالیٰ بھی ہماری زندگی کو بدل کر خوشحال بنا دے اور ساری دعائیں شرف قبولیت سے ہمکنار ہوں۔ کچھ لوگ تو دعا کرتے ہی نہیں ہیں اور کرتے بھی ہیں تو اس کے نتائج فی الفور دیکھنا چاہتے ہیں۔ مثلا صبح دعا کی تو چاہتے ہیں شام تک قبول ہو جائے اور شام کو کی تو صبح تک قبول ہو جائے، حالانکہ دعا میں تو اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے، وہ جب چاہے قبول کرے یا نہ کرے، کوئی اسے روک ٹوک نہیں سکتا۔ لیکن جب بندہ جلد بازی دکھاتا ہے تو گویا وہ دعا نہیں کر رہا بلکہ حکم دے رہا ہے۔ دعا پوری امید اور اخلاص کے ساتھ کرنی چاہیے اور ہمیشہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے۔ جلد بازی کا مظاہرہ کرنے سے مایوسی دل میں سمانے لگتی ہے، لہذا اس سے کامل اجتناب کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک وہ جلد بازی نہ کرے۔ وہ کہنے لگے، میں نے دعا مانگی تھی لیکن قبول نہ ہوئی۔ دعا کی مشروعیت اس لیے ہوئی ہے تاکہ بندہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات اور ضروریات کا سوال کرے اور مصائب و آلام سے پناہ مانگ سکے۔ اب اگر کوئی شخص اس کے برخلاف کسی معصیت، گناہ یا قطع رحم کی دعا کرتا ہے تو اس کی دعا رد کر دی جاتی ہے۔ مثلا حرام کاروبار کر کے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے، یا اس طرح دعا کرنا کہ فلاں میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا ہو جائے، اس طرح کی دعائیں نہ صرف رد کر دی جاتی ہیں بلکہ اس پر گناہ بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کی دعا اس وقت تک قبول کی جاتی رہتی ہے جب تک وہ کسی گناہ یا قطع رحم کی دعا نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی مسلمان دعا کرے جبکہ اس کی دعا کسی گناہ یا قطع رحم کے لیے نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز عطا فرماتے ہیں، یا تو اس کی دعا فی الفور قبول فرما لیتے ہیں، یا آخرت میں اس دعا کو اس کے لیے ذخیرہ بنا دیتے ہیں، یا اس دعا کے بدلے اس طرح کی کوئی مصیبت ٹال دیتے ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا، تب تو ہم خوب دعائیں کریں گے۔